بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی بڑی سمجھدار تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول کو تسلی دی۔ عورت کا کام سب سے پہلے ہوتا بھی یہی ہے کہ جب اس کا شوہر کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، تو سب سے پہلے اس کو تسلی دے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس رشتے کو رکھا بھی ہے، اور اس رشتے کے اندر سکون بھی ہے۔ بیوی اس وقت ساتھ دیتی جب کوئی بھی جو ہے جب ہر ایک جو ہے ساتھ آدمی کا چھوڑ دیتے ہیں، تو ایک بیوی ہوتی ہیں وہ اپنے شوہر کا جو ہے ہر مشکل کے اندر ساتھ دیتی ہیں۔ تو جب گھر آئے تو اللہ کے رسول پر کبھی تعریف تھی، فرمایا کہ مجھے چلا اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے تسلی دی اور کہا کہ محمد آپ کو جو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، آپ جو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ بیواؤں کا سہارا بنتے ہیں، آپ جو ہے غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ جو ان کی مدد کرتے ہیں نا، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ جو سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے گرائی اور کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، آپ گھبرائے نہیں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول کو تسلی دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی ہو گئی۔ اس کے بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ جو ہے میرے ایک بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، ان کے پاس چلیے، وہ جو ہے اس طرح کی چیزوں کو جانتے ہیں، وہ آپ کو اور جو ہے اچھے سے اس کے بارے میں بتلا دیں گے۔ ورقہ بن نوفل جو ہے یہ حضرت خدیجہ کے چچیرے بھائی تھے، حالانکہ عمر میں حالانکہ اچھے خاصے بڑے تھے، اور ورقہ بن نوفل پہلے جو ہے بت پرستی کیا کرتے تھے کفار مکہ کی طرح، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی تو انہوں نے بت پرستی چھوڑ دی، اور کیونکہ اس وقت کا حق مذہب عیسائی تھا تو عیسائی مذہب کے اندر یہ کنورٹ ہو گئے اور عیسائی مذہب کو اچھے سے فالو کرنے لگے، اور بڑے عالم جو ہے عیسائی مذہب کے بن گئے۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر میں ورقہ بن نوفل جو ہے وہ سریانی زبان سے عربی کے اندر انجیل کو جو ہے لکھا کرتے تھے، انجیل کا گویا کہ ترجمہ کیا کرتے تھے عربی زبان کے اندر۔ ورقہ بن نوفل تو بڑے عالم جو ہے اس وقت کے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ورقہ بن نوفل کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئیں، کیونکہ ان کے چچیرے بھائی بھی ہیں، رشتے دار بھی ہیں، اور جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بڑا تعلق بھی ہے ان کا۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، اس سے پہلے جو اللہ کے رسول کے شام کی جو ہے تجارتی سفر تھا، اسے جو واپس آئے اس کے اندر جو نشانیاں تھیں وہ سب نشانیاں بھی خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ورقہ بن نوفل کے پاس جا کے پوچھی، ورقہ بن نوفل نے ہی جو ہے کہا کہ آپ جو ان سے نکاح کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ جو ہے یہ آخری نبی ہو، کیونکہ اشارہ ورقہ بن نوفل نے پہلے ہی دے چکے تھے۔ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا ایک شادی کرنے کا بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ امید کر چکی تھی کہ جو ہے آخری نبی ہیں اور آنے والے جو نبی ہیں وہی ہیں۔ حالانکہ دنیاوی اعتبار سے تو تجارتی کام کی وجہ سے، تجارتی قافلے کی وجہ سے اور تجارتی سفر کی وجہ سے جو ہے بزنس کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے ہی جان چکی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ نبی بنائے جائیں گے، اسی وجہ سے جو ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے خاص نکاح بھی کیا تھا، اللہ کے رسول کے تسلی کے لیے، اور ان کا جو ہے خوف چلا جائے اور جو ہے ان کو تسلی ہو جائے، اس لیے خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ بن نوفل کے پاس جب اللہ کے رسول گئے تو ورقہ بن نوفل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا، تو ورقہ بن نوفل جو ہے پہلے سے بھی جانتے تھے اور زیادہ پہچان گئے کہ آپ جو ہے آخری نبی ہیں۔ فرمایا کہ آپ کے پاس وہ ناموس آتا ہے، یعنی وہ فرشتہ آتا جو آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تشریف لایا کرتا تھا۔ پھر آگے فرمایا کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جو آپ کی قوم آپ کو نکالے گی، میں جو ہے آپ کا ساتھ دیتا، اگر میں ہوا زندہ اس وقت تو انشاءاللہ آپ کا ضرور ساتھ دوں گا، اور جو ہے اگر لیکن امید کم ہے تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کا قوم جو ہے آپ کو ملک سے نکال دے گی، آپ کو شہر بدر کر دے گی، آپ کو جو ہے بڑا ستائے گی۔ نبی نے تعجب سے کہا میرے قوم مجھے نکال دے گی، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑی محبت کیا کرتے تھے سب لوگ، آپ کو
صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے. آپ کی بات کی ویلیو تھی, کیونکہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ جو حجر اسود کا رکھنے کا فیصلہ کرایا گیا تو اللہ کے رسول سے کرایا گیا, اور سب نے کہا کہ ہاں آپ اس قابل ہے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تعجب ہوا. اللہ کے رسول کہنے لگے کہ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ ہاں, اور آپ کو ہی نہیں بلکہ جتنے بھی آپ سے پہلے نبی بنائے گئے ان میں سے جو ہے ہر قوم نے اپنے نبی کو ستایا, اپنے نبی کو پریشان کیا, اپنے نبیوں کو جو ہے اپنے ملک سے نکال دیا. اکثر نبیوں کے ساتھ جو ہے ایسا ہی ہوا کہ ان کو جو ہے ان کے ملک سے, ان کے گھروں سے نکال دیا گیا. اور اس لیے اس میں گھبرانے کی بات نہیں. جو نبی بنتا ہے, نبی بنایا جاتا ہے, اس کے بعد ایسے حالات, ایسی مشکلات جو ہے وہ پیش آتی ہیں. اور ایسے ہی ورقہ بن نوفل کے بعد جو گئے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے رسول, تو وہ شک کے بنا پر نہیں گئی کہ شک ہو گئے یہ کلام صحیح ہے یا نہیں ہے, یا جو ہے نبوت کے اندر شک ہو, نہیں, بلکہ یہ جانا صرف تسلی کے لیے. کیونکہ کوئی بڑا اگر تسلی دیتا ہے تو اس سے تسلی ہو جاتی ہے. آدمی گھبرا گیا, اس لیے گھبرانے کے بعد تسلی کے لیے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. اس کا چند دن کے لیے وحی کا آنا بند ہو گیا, رک گیا. رک بھی اس لیے گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو خوف طاری ہو گیا, کیونکہ ایک دم وحی نازل ہوئی, ایک دم یہ واقعہ پیش آیا, تو ایک دم واقعہ پیش آنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے, خوف طاری ہو گیا. تو چند دن کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا, چند دن تک جو ہے وحی نہیں آئی. لیکن جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام و تشریف لاتے رہے, اللہ کے رسول کے خوف کو جو ہے دور کرتے رہے, ان کو تسلی بھی دیتے رہے. اور جو وحی نازل ہوئی, اس وحی کے نازل ہونے کا وقت اور تاریخ جو ہے بعض علماء کرام نے 8 ربیع الاول لکھی ہے. 8 ربیع الاول کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے مکمل 40 سال کے ہو جاتے ہیں. کیونکہ اس سے پہلے بتلایا کہ 8 ربیع الاول کو ہی پیدائش ہوئی, 12 بھی کی روایت ہے, 9 کی بھی ہے اور بھی ہے, لیکن 8 کی جو ہے زیادہ قوی ہے. اسی طرح جو ہے لکھا ہے کہ پہلی وحی بھی جو ہے 8 ربیع الاول کو نازل ہوئی. اس اعتبار سے اللہ کے رسول کی عمر جو ہے نبوت کے وقت اور پہلی وحی نازل ہونے کے وقت جو ہے مکمل 40 سال کی تھی. اور بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ نہیں, بلکہ یہ جو ہے پہلی وحی 17 رمضان کو نازل ہوئی. تو یہ قول بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ کے رسول کی عمر جو ہے 40 سال 6 ماہ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کی زندگی کو جان کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.